اور جو کچھ گھروں میں بچا تھا ان گھروں کے اندر وہ بند تھے. فضا صرف سوگوار ہی نہیں تھی بلکہ ایک انسیکیورٹی اس فضا میں نظر آ رہی تھی. لوگ خود کو انسیکیور فیل کر رہے تھے اور یقین جانیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ انسیکیورٹی جو ہے یہ جڑا والا سے نکل کر اس وقت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. پورے ملک میں بسنے والی جو مائنورٹیز ہیں اور خاص طور پہ جو کرسچنز ہیں وہ اس وقت اس انسیکیورٹی کا شکار ہیں. اور یہ انسیکیورٹی اب صرف مذہبی اقلیتوں کو ہی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو ہے کہ نہ جانے کب کہاں کوئی ایک شخص یا ایک جتھا یا بلوائیوں کا ایک گروپ ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دے گا. اعتماد کی بحالی میں سمجھتا ہوں اس وقت ریاست کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ اس سیکیورٹی کی بحالی ہے, اس سینس آف سیکیورٹی کی بحالی ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. جو حالات وہاں پہ تھے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے. اشرف صاحب ابھی بتائیں گے کہ کتنے چرچز اور کتنے گھروں کو وہاں پر جلایا گیا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 دن گزرنے کے باوجود وہاں پر دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا. مقدس کتابیں ابھی بھی سلگ رہی تھیں اور اس میں وہ اناجیل بھی شامل تھیں جن کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. وہ ابھی تک سلگ رہی تھیں اور ان میں سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا. یہ حالات تھے. لوگوں کا جلا ہوا سامان ابھی بھی گلیوں میں پڑا, ان کو ریمائنڈ کروا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ وہاں پہ آگ ابھی سلگ رہی تھی, اس کے ساتھ ہمارے دل بھی سلگ رہے تھے. آنکھیں نم تھی, نہ صرف ہماری بلکہ وہاں پہ موجود ہر ایک شخص کی آنکھیں نم تھی. ان گھروں کو صرف تباہ نہیں کیا گیا, ان کو لوٹا گیا. بچیوں کے پورے جہیز لوٹ لیے گئے, زیورات چوری کر لیے گئے, نقدی چوری کر لی گئی اور اس کے بعد ان گھروں کو آگ لگا دی. سب سے بڑا افسوس جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو فرسٹ رسپانس تھا وہ. آپ یقین کریں کہ کنسرنڈ SHO وقوع پر 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچا, اور اگر پولیس کا وہ انیشل رسپانس ٹھیک ہوتا تو ہم ایک بہت بڑے حادثے سے ہم بچ سکتے تھے. آگ لگا دی گئی. آگ بجھانے والی گاڑیاں شام کو آئی ہیں. صبح آگ لگائی گئی اور شام کو گاڑیاں پہنچی ہیں اور ان میں سے بھی کئی گاڑیوں میں پانی موجود نہیں تھا. اس سارے تشدد کو بڑھانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ پورا دن چلنے والے وہ شدت پسندانہ اور نفرت انگیز سوشل میڈیا پر میسجز تھے جو پورا دن گردش کرتے رہے. سب سے پہلے انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کو آف کرنے کی ضرورت تھی اگر ہم کنٹرول کرنا چاہتے. دور دراز اور قریب و جوار کے علاقوں سے آتے رہے اور وہاں پر بربریت کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ پورا دن چلتا رہا. اس سارے مسئلے میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا جو کردار ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان. ایسے واقعات کا تواتر سے ہونا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم کہاں سے شروع کریں؟ 1997 سے لے کر شانتی نگر کا وہ واقعہ اور پھر گوجرا اور پھر لاہور اور پھر بادامی باغ اور پھر جوزف کالونی. ہم کس واقعے کا ذکر کریں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھا ہے. کل پھر ایک واقعہ ہوگا. جڑا والا کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہماری کوئی تیاری ہے
کہ کل ہونے والے واقعے کو ہم کس طرح رسپونڈ کریں گے، ہم کس طرح اس کا جواب دیں گے اور کس طرح اس کو روکیں گے. ہمارا کام سزا ہے. جب تک آپ کچھ لوگوں کو وہ سزا نہیں دیں گے، غلط الزام لگتے رہیں گے اور ان غلط الزامات کا اثر نہ صرف ایک شخص، ایک خاندان، بلکہ پورے معاشرے پر ہوتا رہے گا. میں اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کام کو تیزی سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ فیملیز، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اور یہ محض نعرے نہیں رہنا چاہیے، عملی کام ہونا چاہیے. آخر میں ان تمام پاکستانی شہریوں کا، سول سوسائٹی کا اور خاص طور پر ان تمام علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کھل کر اس واقعے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. لیکن اب وقت اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کا ہے اور وہ ہے کہ اب فتویٰ جاری ہونا چاہیے. صرف بیان تک بات نہیں رہنی چاہیے، اب فتویٰ جاری ہونا چاہیے اسلام اور قانون اور اسلام اور قرآن کے مطابق اور اس معاہدے کے مطابق